نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد درود شریف اللهم صل على سيدنا سورۃ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان، عقائد قرآن کریم جیسے کہ مکی صورتوں میں بیان ہوتا ہے اسی طرح اس میں بھی بیان ہوا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے صورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ ایک رسول آیا ہے جو انہی میں سے ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کا آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے انبیاء کرام کو ان کی قوموں میں، امتوں میں بھیجا ہے، لہٰذا اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اس کے بعد اللہ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ رب اللہ ہے، معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان فرمایا اللہ نے کہ ایک تعلق ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے جو خالق ہے، جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے جو معبود ہیں یہ ان کو تو خود انہوں نے بنایا ہے، تو جب وہ خود ان کے بنائے ہوئے ہیں تو وہ کیا عبادت کے لائق بنیں گے، وہ کیا خالق بنیں گے، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک خالق اور مخلوق کی بات یہاں پر بیان فرمائی کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ یہ اس دلیل سے اللہ نے بات کی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو نظام ہے اللہ نے جو بنایا ہوا ہے، انسان کو چاہیے کہ اس میں بھی غور و فکر کرے۔ اگر اس میں غور و فکر کرے گا تو اس کو خود اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی، اس کو یہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب لوگوں میں دو قسم کے گروہ بن گئے، ایک ماننے والے، ایک نہ ماننے والے۔ تو فرمایا جو نہ ماننے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑے انعامات، جنات، باغات، یہ سب کچھ رکھا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ جو انکار کرتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ایک جلد بازی ہے، وہ جلدی کے چکر میں بعض اوقات جو ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے عذاب مانگ لیتا ہے، بد دعائیں کر لیتا ہے، اتنی جلد بازی اس کی مزاج میں موجود ہے۔ تو اسی جلدی کے چکر میں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں آپ کو کچھ تبدیلیاں کریں اور ہمارے لیے اس کو ذرا ایسا بنائیں جو ہمارے حساب سے آسان ہو، جس میں ان بتوں کی عبادت کا انکار نہ ہو، جو چیزیں ان کی مزاج کے خلاف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو بھی یہ ہمارے ترتیب کے مطابق نہیں بن سکتی، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مناسب بن جائے اور ہمارے لیے قابل عمل ہو جائے، تاکہ جو باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ نہ ہو اس میں۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ ان سے کہیں کہ مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں قرآن میں تبدیلی کروں، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، جب کتاب اللہ کی ہے تو میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے فرمایا، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے خود بنائی ہے کتاب تو تم بنا کر لو، اس طرح کی کتاب تم بھی بنا کر پیش کر دو، کیونکہ اس زمانے میں بڑے فصیح ولی اور بڑے بڑے شاعر، عربی دان موجود تھے۔ تو فرمایا اگر یہ میری بنائی کتاب تم بھی بنا کر پیش کرو۔ پھر فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا، ساری زندگی گزاری، میں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، سچائی ہی سچائی۔ مشرکین اس بات کو مانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ تو ایک دم سے جب انہوں نے کسی استاد سے بھی نہیں پڑھا، کسی سے کوئی علم نہیں سیکھا انسانوں میں، اور نہ کوئی تعلیمی جو اس زمانے میں جس ترتیب سے لوگ تعلیم سیکھتے تھے وہ بھی نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا، پھر ایک دم سے اتنا بڑا کلام اللہ کا سنا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟
یہ دلیل ہے اس بات کی نا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر انسان کی ذرا بھی کوئی ملاوٹ ہوتی تو کہیں سے تو کوئی سیکھتے، کہیں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا، تو انسان کی طرف سے اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو تو دشمن بھی مانتے تھے، مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے۔ فرمایا جب تسلیم کرتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کو تو یہ سب کچھ معلوم تھا، یہ ساری باتیں اس کے ان کے سامنے تھی کہ اس کتاب میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن انکار جو کرتے تھے تو وہ اپنی ضد بغض اعناد کی وجہ سے کرتے تھے کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہم سے یہ سرداری، یہ بڑائی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم سے چھن جائے گی اور ان کے ماتحت ہو کر ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ حالانکہ جن لوگوں نے تسلیم کیا ان سے اگر دنیا کی سرداری چلی بھی گئی تو آخرت کی سرداری اللہ نے دی، اور دنیا میں بھی بعد میں اللہ نے سب کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ وہ دنیا میں عزت سمجھتے تھے، جبکہ عزت دنیا میں نہیں ہے، عزت دین میں ہے۔ تو دین پر آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مشرکین جو بت پرستی کرتے ہیں اور یہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی سختی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو یہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں، اے اللہ میری مدد کر، اے اللہ ہمیں معاف کر، اے اللہ ہمیں صحت دے، ہمیں اولاد دے، وغیرہ وغیرہ اللہ سے بھی مانگتے تھے۔ اور جب سخت مصیبت آتی پھنس جاتے تھے کسی جگہ، لیکن فرمایا کہ جہاں ایسی بات نہیں ہے اور نارمل معاملہ ہے، جب واپس سختی تکلیف چلی جاتی ہے پھر اپنے بتوں کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، شرک میں لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی بڑی بے انصافی ہے اور یہ طریقہ نہیں ہوتا، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے جس حالت میں بھی ہو، کیونکہ سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین سے جو رزق تمہارا آتا ہے یہ کون دیتا ہے، اور یہ جو تمہارے اعضائے بدن ہے، کانوں آنکھوں وغیرہ کا، اس کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار پیدا کرنا، جاندار سے بے جان پیدا کرنا، یہ جتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ نظام چل رہا ہے، پیدا ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے کیا ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہ ہو اس سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، شریک مت ٹھہراؤ اس کے ساتھ۔ مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اس میں تذکرہ پھر بھی آیا کہ اگر تمہیں شک شبہ ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ یہ اللہ کی کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے تو پھر تم اس کی طرح کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ یہ 3 جگہوں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا اس کی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، وہ آگے آ رہا ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکا تو پھر فرمایا ایک صورت بنا کے لاؤ، پھر وہ بھی نہیں ہو سکا، اگر تم سے نہیں ہوتا تو فرمایا ایک آیت بنا کر لاؤ، آیت بنا کر پیش کر دو۔ تو ان سے یہ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا ان سے۔ تو بہرحال فرمایا کہ انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ جس چیز سے جاہل اور ناواقف ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں اس کا انکار کرتا ہے، لیکن جس چیز سے ناواقف ہے، مشرکین اگر آخرت سے اور پیغمبر کی رسالت سے ناواقف ہیں، ان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، نہ سیکھیں، معلوم کریں۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، انسان کو علم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر قرآن کی اعلیٰ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت والی کتاب آئی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا لکھ دی ہے۔ روحانی بیماری سے بھی شفا ہے، اگر اس پر انسان عمل کرے تو روحانی بیماری نہیں رہے گی، اور جسمانی بیماری سے شفا کے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھا جائے، پڑھ کر اپنے اوپر، بچوں کے اوپر، گھر پہ دم کیا جائے تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یہ چیز واضح ہے، سب کو پتہ ہے، اور آج کی تحقیقات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ قرآن کریم پڑھ کر جب کسی چیز پر پھونکا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے تو اس پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ پانی پر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اس میں جراثیم تک مر جاتے ہیں، اور مادی دنیا میں بھی اس کے اثرات آج ساری دنیا نے تسلیم کر لیے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر آپ کو روحانی بیماری، جسمانی بیماری سے شفا حاصل کرنی ہے تو پھر قرآن کریم کو لازم پکڑو، اسی کے مطابق چلو۔ اور یہ جو مال و دولت فرمایا تم لوگ جمع کرتے ہو نا، مال و دولت کی خوشی یہ کوئی خوشی نہیں ہے، اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس دین ہونا چاہیے، آپ کے پاس قرآن ہونا چاہیے۔ اگر قرآن آپ کی زندگی میں ہے، دین آپ کی زندگی میں ہے تو آپ خوش ہوں، آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ باقی دنیا آپ کے پاس ہے تو کیا خوشی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اور ہے تو
دنیا میں رہ جائے گا، انسان تو چلا جائے گا آخرت۔ دین یہ ہے کہ وہ قبر تک جائے گا، آخرت تک جائے گا، تو اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو بیان فرمایا، توحید کے دلائل دیے، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حشر، اس کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم کی سچائی کو اللہ نے بار بار ذکر فرمایا۔ اور یہ لوگ جو قرآن کے بارے میں اس طرح ان چیزوں کے بارے میں جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرما دیا، اس کی تردید فرمائی، اور عبرت کے لیے اللہ نے پھر 2-3 واقعات بیان فرمائے۔ ایک واقعہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، ان کی تبلیغ کا زمانہ سب سے زیادہ تھا، 950 سال تو صرف تبلیغ کی، اور عمر اس سے بھی زیادہ، 40 سال میں تو نبوت ملتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی بعد میں بھی ان کی عمر رہی، لیکن ان کی تابعدار جو ہے بہت کم تھے۔ 80-84 آدمی جب وہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے تو بس مرد اور عورت ملا کر کچھ یہ 100 بھی نہیں تھے، لیکن اتنی محنت انہوں نے کی۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، اور آپ پریشان نہ ہو۔ آپ سے پہلے انبیاء کرام نے تو سینکڑوں سال کی محنت کی اور اتنے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، تو آپ بھی اپنا کام جاری رکھیے۔ آپ کے ہاں تو پھر بھی بہت سے مسلمان ہو رہے ہیں اور بہت سے مان رہے ہیں، ان کے ہاں تو یہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا واقعہ جو ہے فرعون والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، کہ فرعون جیسے شخص سے ان کا مقابلہ ہوا جو خدائی کا دعوے دار تھا، ان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی، اس کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور تیسرا حضرت یونس علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت یونس۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور تو 3-4 جگہ ان کا نام آیا ہے، ذنون کہا گیا ہے ان کو، مچھلی والا۔ تو ان کے واقعے میں مچھلی کی خصوصیت آئی کہ اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی تو آخر میں مایوس ہو گئے۔ جب مایوس ہو گئے تو وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ اب تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں سے نکلے اور ایک ان کا نینوا نام کا مقام تھا، تو وہ سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ اب تھوڑا سا انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اس وقت واضح اللہ کا حکم نہیں آیا تھا کہ آپ چلے جائیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، وہ بادل آ گئے اور وہ سب کچھ ان کے اوپر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رکنے کا میرا کیا فائدہ، میں چلا جاتا ہوں۔ جب نکلے تو اب کیا ہوا کہ پیچھے قوم جو ہے وہ گڑ گڑا کر سچی طور پر اللہ کے سامنے توبہ کے لیے نکل آئی، اور میدان میں بڑا انہوں نے الہا وزاری کی وہ عذاب دیکھ کر۔ تو یہ ایک واقعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے میری قوم کی توبہ قبول ہو گئی اور یہ تو نکل گئے، یہ اس لیے نکل گئے کہ عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آیا۔ تو یہ بھی وہاں سے جب نکلے تو کشتی میں سوار ہوئے، پھر وہ کشتی میں جو واقعہ مشہور ہے کہ پھر وہ کشتی میں سمندر میں طغیانی آ گئی، تو پراندازی وغیرہ ہوئی اور ان کو وہاں سے اترنا پڑا، پھینک دیا سمندر میں، پھینک دیا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور پھر یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو یہ مچھلی کے پیٹ میں جتنا عرصہ رہے وہ مختلف روایات آتی ہیں، قرآن کریم میں البتہ اتنی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر ایک وقت تک اللہ نے ان کو باہر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور پھر بعد میں مچھلی نے ان کو ایک ساحل پر جو ہے وہ اگل دیا۔ تو بہرحال ان ساروں کی تو وہاں پر توبہ قبول ہو چکی تھی۔ تو یہ 3 واقعات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اور پھر مشرکین کو تنبیہ دی گئی کہ اگر کفر اور شرک سے باز آ گئے تو ان کی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، اور اگر باز نہیں آئے تو پھر تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا، تیار ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے عذاب دے گا، چنانچہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو مارا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مشرکین کے ساتھ۔ تو سورۃ یونس میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، قرآن کریم سے کے شان سے سورت کی ابتدا ہوئی، اور سورت کے آخر میں بھی قرآن کریم کی شان اور قرآن کریم کی سچائی کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، تمہارے پاس آئی ہے، اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرتا، قرآن سے نیت ہی نہیں ہے سیکھنے کی، تو اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، وہ اور گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جو کلام آپ پر آیا آپ اسی کی اتباع کیجیے، صبر کیجیے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مکے میں جو اکثر آیات نازل ہوئی تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کیجیے، لیکن جب مدینہ منورہ میں پھر حکم آیا کہ وہاں پر جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، وہاں پر تو باقاعدہ پھر مقابلے ہوئے،
تو وہاں پر پھر ان کے ساتھ مقابلے کا ذکر آیا ہے، لیکن مکہ مکرمہ والی زندگی میں صبر کا حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجیے۔ صورت ہود بھی اس سے ذرا چھوٹی صورت ہے، اور اس میں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اور صورت ہود کی کچھ آیات جو ہیں وہ 11ویں سپارے میں ہیں، اور باقی جو ہے وہ 12ویں سپارے میں ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بھی قرآن کریم کا مقام، مرتبہ اور سچائی یہ بیان کی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپس میں کوئی تعارض، ٹکراؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں ایک بات ہو رہی ہے تو کہیں دوسری بات ہو رہی ہے، انسان کے دماغ سے پھر نکل جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا بولا۔ لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ نے ایک بات کر دی وہ آج تک اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود بھی سچی ہے 100%، اور آج تک کوئی اس میں کوئی شک شبہ ثابت نہیں کر سکا اور نہ آئندہ کر سکے گا، کیونکہ بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے۔ انسان کبھی اپنی کتاب میں چیلنج نہیں کر سکتا، جتنا بھی کوئی بڑی سے بڑی کتاب لکھ لے، یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ میری کتاب کی طرح کوئی دوسری کتاب بنا کے لاؤ، اس سے اچھی کتاب بنا کے لاؤ، اس میں کوئی زیر زبر کی غلطی دکھاؤ، اس میں کوئی شک شبہ دکھاؤ، اس میں کوئی اعتراض نکال کے دکھاؤ۔ انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے اس میں کہ اس کی طرح کوئی بنا کے تو دکھائے، اس میں کوئی شک شبہ تو بنا کے لا کے دکھائے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ کر بھی نہیں سکو گے۔ یہ بھی ایک الگ چیلنج ہے، وہ چیلنج بھی، یہ چیلنج بھی ہے کہ یہ بھی چیلنج ہے کہ تم لوگ اس کی طرح کر بھی نہیں سکو گے، کوئی آیت لا کر قیامت تک بھی نہیں کر سکو گے۔ تو یہ اللہ نے چیلنج کیا ہے، وہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے کتاب اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا۔ عقیدہ، یقین کی بنیاد جو ہے وہ اصل میں توحید ہے۔ پھر اللہ نے دلائل بھی ذکر فرما دیے کہ وہی ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ سب مخلوق کو روزی بھی وہی دیتا ہے، پیدا بھی اسی نے کی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، انسان کو موت دینا، زندگی دینا، پھر انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، چرند پرند، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں اور یہ کیڑے مکوڑے زمین کے اندر، یہ سب کچھ ان کو رزق کون دیتا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ انسان غور کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس دلائل پر اگر کوئی غور و فکر کرے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ جب سب اللہ نے کیا ہے وہی عبادت کے لائق۔ لیکن جو ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ رکھی ہے ضد کی، بغض کی، اور اس کے چکر میں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے قرآن کریم میں یہاں اس صورت میں اللہ نے پھر چیلنج دیا ہے کہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ یہ 11ویں صورت ہے قرآن کریم سورہ ہود، تو فرمایا کہ 10 صورتیں بنا کر پیش کرو، تو وہ بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو اس لیے جب نہیں کر سکتے قرآن کا چیلنج قبول کرنے سے، تم لوگ عاجز ہو، تو بس مان لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سچ ہے، کوئی شک شبہ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو صرف دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں اور ساری زندگی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی بن جائے، آرام والی بن جائے، چین سکون والی بن جائے، آخرت تو سرے سے ان کو یاد ہی نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے اصل مقصد آخرت ہے، باقی دنیا تو دنیا ہے، کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا یہ تو کرنا ہے، کمانا ہے، لیکن اصل مقصد آخرت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو پہلا لوگ گروہ ہے، ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے۔ وہ ایسے ہیں جیسے اندھے بہرے ہوتے ہیں، وہ نہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں، بس آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے آنکھوں کی روشنی بھی دی ہے، ہدایت، اور ان کو جو ہے وہ حق بات کو سننے کی طاقت بھی دی ہے۔ لہذا ایسے ہی لوگ بننے چاہیے کہ جن کا مقصد آخرت ہو۔ پھر قرآن کریم میں یہ بھی ایک بات ہے کہ اس میں کفار اور مشرکین کی نظریات کی جو تردید ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر پرانے واقعات ذکر فرماتے ہیں، ان لوگوں کے واقعات اور قصے، چنانچہ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، ان کی باتوں کو غلط ثابت کیا مشرکین کے، اور پھر ساتھ میں بطور نمونہ، بطور دلیل کے اور تائید کے، تاکید کے ساتھ پہلے والے لوگوں کے واقعات بھی ذکر فرمائے۔ تو اس صورت میں بھی اسی طرح ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دلائل موجود ہیں جیسے پہلے تھا اس کا بھی ذکر کیا کہ جو کچھ سامنے انسان کو نظر آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں
کہ آپ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح آپ کے سامنے جو ہے مناظر بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، اور کس ترتیب کے مطابق اوقات کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، مہینے، سال یا عمر ایسے گزرتی ہے، اور کہیں پھول ہے، کہیں کانٹے ہیں، کہیں جو ہے وہ بلند و بالا پہاڑ ہیں، میدان ہے، دریا ہے، اور اسی طرح خاک، کبھی سردی، گرمی، اور یہ موسم وغیرہ سب نا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قصے اور واقعات بھی پہلے والے انبیاء کرام کے۔ تو اس ترتیب سے جیسے دنیا میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ مناظر، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ نے اس ترتیب سے رکھا کہ تاکہ کوئی اکتاد کا شکار نہ ہو کہ کبھی تو اس میں دلائل آ رہے ہیں، کبھی واقعات آ رہے ہیں، کبھی اس میں مسائل آ رہے ہیں۔ جب یہ جو پڑھتا ہے صحیح معنوں میں جس کو سمجھ میں آئے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے اللہ نے مختلف ترتیب کو ذکر کیا ہے۔ اگر ایک بات دوبارہ بھی آ رہی ہے تو اس کی ترتیب مختلف ہے، انسان کبھی اس سے بور نہیں ہوتا۔ جتنی بار قرآن پڑھا جائے، جتنی بار قرآن کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، کبھی انسان بور نہیں ہوتا۔ تو سورہ ہود میں بھی اللہ نے اسی خاص انداز سے تذکرہ کیا ہے، قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی شروع میں، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے واقعات بھی بیان ہیں۔ یہ سارے کے سارے واقعات جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت کرنے کے لیے بیان ہوئے کہ جیسے وہ پیغمبر تھے ایسے یہ بھی پیغمبر ہیں۔ اور پھر مشرکین یہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، اس کے باوجود بھی آپ اتنا بڑا کلام جو ہے وہ آپ پیش فرما رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ورنہ آپ خود کا ہوتا تو ایسی بات نہیں تھی، ویسے کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے واقعے کا خلاصہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اتنے زمانہ نصیحت کی، لوگوں نے نہیں مانا، پھر آپ جو ہے عذاب آنے سے پہلے، طوفان نوح آنے سے پہلے ان لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے، اللہ نے ان کو اس کشتی کے ذریعے بچایا۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بھی ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلے والے لوگوں کے واقعات ہیں، یہ ہم آپ کو اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ ان سے عبرت حاصل کریں، یہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ بے پناہ عبرت کی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے تسلی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے اوپر جب انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آیا نا، اللہ نے مدد کی، اسی طرح یہ اگر آپ کی بات نہیں مانیں گے تو یہ آپ کے دشمن ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک دن ان کو ختم کر دے گا اور اللہ آپ کو مقام دے گا۔ لیکن اس کے لیے ایک اور شرط اس صورت میں ایک بات ہے کہ آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ فاستقم کما امرت، آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ استقامت آسان چیز نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ یہ بڑی مشکل صفت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ سخت آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نازل نہیں ہوئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آئے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سفید ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہ سورہ ہود میں ایک آیت ہے جس نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس آیت میں ہے کہ فاستقم کما امرتا، اے پیغمبر جیسے میں نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق آپ کو استقامت اختیار کرنی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت بھاری حکم ہے۔ اب استقامت جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اتنی بھاری ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے تو ظاہر ہے۔ تو اس لیے اصل چیز استقامت ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو دین پر ہم چلنے کا جو تھوڑا بہت ہمیں جو توفیق دی ہے اس پہ بھی استقامت تو رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں آئے، رمضان کے بعد غائب ہو گئے، ایک دن آئے دوسرے دن غائب ہو گئے، ایک دن اعمال شروع کیے اگلے دن پھر چھوڑ دیے۔ تو یہ استقامت بڑی اہم چیز ہے، اس لیے اس صورت میں سب سے اہم چیز ہے، اس سے آیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے متعلق بھی فرمایا کہ تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، تو اس کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے کہ پھر ان کی سزا اور ان کا عذاب ہے وہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے پہلے لوگوں سے بدلہ لیا، ان پر عذاب آیا نافرمانی کی صورت میں، تو اب بھی اللہ تعالیٰ وہی رب ہے، وہی خدا ہے، وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو اب بھی نافرمانی کرتا ہے وہ پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کا عذاب پھر اسی وقت آتا ہے جب لوگوں میں یہ بات آ جائے کہ سمجھدار، عقل مند، ہوشیار لوگ بیچ میں نہ رہیں جو لوگوں کو منع کرنے والے ہوں۔ جب لوگوں کو منع کرنا، دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، برائی سے روکنا یہ نہ رہے، بس اللہ کا عذاب آتا ہے۔
لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ضروری چیز ہے۔ اور پھر فرمائیں اہل ایمان کے لیے تسلی، صبر، استقامت، ان چیزوں کے ساتھ آپ رہیں، صبر بھی کریں، استقامت بھی اختیار کریں، اللہ سے مانگیں تو جو حالات آ رہے ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مدد کرے گا۔ اور قرآن کریم میں نصیحت ہے، عبرت ہے، یہ چیز وہ لوگ حاصل کریں نہ کریں، ہم تو حاصل کریں، ہمارے سامنے تو ہے، ہم تو مانتے ہیں نا۔ تو مسلمان اگر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فتح نصیب کرے گا اور کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔